کینیڈا امریکہ کی وجہ سے زندہ ہے، یہ جملہ نیا تھا مگر لہجہ وہی پرانا، وہی لہجہ جو کینیڈا نے پہلی بار 1960 کی دہائی میں سنا تھا۔ اس وقت امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ امریکی صدر لیونڈ بی جانسن اپنے اتحادیوں سے غیر مشروط حمایت چاہتے تھے، فوجی، اسلحہ، آواز، سب کچھ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اس وقت لیسٹر بی پریسن تھے۔ دباؤ شدید تھا، اشارے واضح تھے، پیغام صاف تھا، ساتھ نہ دیا تو تعلقات متاثر ہوں گے۔ لیکن کینیڈا نے جنگ میں کودنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ہزاروں امریکی نوجوانوں کو جو ویتنام کی جنگ سے بچنا چاہتے تھے کینیڈا نے اپنے ہاں پناہ دی۔ اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ کینیڈا امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن کینیڈا نے چل کر دکھایا۔ پھر 2003 آیا، عراق جنگ، امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اتحادی مانگ رہے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جین کیتھرائن نے واضح الفاظ میں کہا، یہ جنگ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، اور کینیڈا پیچھے ہٹ گیا۔ پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیل اور ایلومینیم پر بھاری ٹیرف لگا دیے۔ ان کی دی گئی جواب دیا تو قیمت چکانی ہوگی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹرینڈو نے غصے کے بجائے قانون کا راستہ اپنایا اور وقار کے ساتھ جواب دیا، اور اب 2026 میں ایک بار پھر سامنے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ایک بار پھر وہی دھمکی امیز غرور، مگر اس بار جواب آیا وزیر اعظم مارک کرنے کی طرف سے۔ نہ شور، نہ للکار، نہ تضحیک، بس اتنا کہا گیا، کینیڈا امریکہ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، ہم اپنی وجہ سے زندہ ہیں، اپنے لوگوں کی محنت کی وجہ سے، اپنی اقدار کی وجہ سے، اور اپنی خود مختاری کی وجہ سے۔ اس بیان پر ناراضگی میں ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے لی، لیکن کینیڈا نے ہمیشہ کی طرح وہی راستہ چنا جو اس کی شناخت ہے، برداشت، سمجھداری، خاموش ہمت۔ یہی فرق ہے ایک مغرور دھمکی امیز رویے اور ایک پروکار سنجیدہ قیادت میں۔ کینیڈا ہر دباؤ کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوا ہے۔